ہمارے ساتھ موجود ہیں تاج ویلفیئر ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری. ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے جو منت جوڑ یہ قافلہ نکالا تھا اس کا کیا رد عمل نکلا؟ کیا عوام کو کچھ ریلیف ملا کہ نہیں؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بھائی، ہم نے اور زین بھائی اور محمد حنیف پاور نے نا ایک چھوٹی سی کوشش کی جی. کہ ہم ان کے ضمیروں کو جگا سکیں، ہوں. کیونکہ یہاں پہ اتنی بڑی مافیا ہے اور ہم بہت چھوٹے سے لوگ ہیں. تو جو ہمارا فرض تھا، اور اس جو منت میڈ سماجت جو قافلہ تھا، تو اس میں ہمارے ساتھ تاج ویلفیئر کے ساتھ جو تھے نوجوان کٹوار اتحاد کے زین العابدین کٹوار صاحب بھی تھے جو چیئرمین ہیں، اور پاور ویلفیئر سندھ کے ضلعی صدر محمد حنیف پاور صاحب بھی تھے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم احتجاج کریں گے تو ایک وائلیشن ہو جاتی ہے، تو ایز اے پولیس کانسٹیبل پھر میرے لیے پھر ایک ایشو ہو جاتا ہے. تو زین بھائی نے کہا کہ یار کوئی ایسا پروگرام کریں یا کوئی ایسا سسٹم کریں کہ جیسے ان کو کم سے کم کچھ ان کا ضمیر ان کو ملامت کریں. تو ہم نے ایک منت میڈ سماجت قافلہ نکالا، اور یہاں پہ جتنی بھی روزمرہ کی اشیاء خور نوش ہیں ان کے پاس ہم گئے، ہر طبقے کے پاس گئے. آپ یقین کریں، اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مہنگائی کم کی نہیں کی، پر جو ہم نے ان کے جو ان کے فیس کے ایکسپریشن دیکھے نا، وہ شرمندہ بہت ہو رہے تھے. جی. تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہم نے ایک اپنی طرف سے جو مہنگائی کی ہوئی ہے. اور آپ بلیو کریں کہ ہم ویسے بھی جب مارکیٹوں میں جاتے ہیں کہ ایک چیز کی جب پوچھنے جاتے ہیں تو وہ 10 پرائسز ہمیں ملتی ہیں. جی. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. وہاں پہ ایک چینل نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور جو پرائز کنٹرول والی جو ٹیمیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی. تو میں نے کہا ہر کوئی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، پر افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ کام نہیں کر رہے، ادارے کام کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی ہمارے ایک شہر کے بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے ایک نجی چینل پہ یہاں جیکاباد کے، تو انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کی کہ چلے طاقتور ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ افورڈیبل بھی ہیں، وہ پھر مسئلوں کو ادھر ادھر بھی چیزوں کو کر دیتے ہیں. خدا را ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا اپنا ضمیر نہیں ہے؟ کیا ہماری اپنی قبر نہیں ہوگی؟ ہمیں اپنا حساب کتاب دینا نہیں ہوگا؟ جو ہم اتنی مہنگائی، وہ بھی اس بابرکت مہینے سے. ابھی بھی میں ایک مارکیٹ میں آیا تو ایک مولوی صاحب میرے سامنے فروٹ خریدنے آئے، تو وہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ کتنی کی چیز ہے؟ تو وہ بولے سائیں اس نے کی. تو اس نے کہا یار رعایت کرو. تو میں نے کہا بھائی بات سنیں، رعایت آپ کو رمضان شریف کے بعد ملے گی. ہمیں اس رمضان شریف میں صرف پیسے کمانے ہیں، نیکیاں نہیں کمانی ہے. تو بنعوذ باللہ ہم لوگوں کا جو ایمان ہے نا وہ اب پیسہ ہو گیا ہے. جی. اور جو ہمارے واپاری طبقہ ہے، ہم نے ان کو بڑی زین بھائی بھی ساتھ تھے اور میڈیا کے دوست ساتھ تھے، تو میں نے تو اپنی جھولی پھیلائی ان کے سامنے. میں نے کہا خدا را ترس کرے. میں مرغی والوں کے پاس گیا، ان کو میں نے کہا یار یہ خدا را ترس کرے، آپ سارا سال کماتے ہیں. اور ہم یہاں بیکریز والوں کے پاس بھی گئے ہیں اور ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ یار یہ آپ جو آپ اتنی بڑی بیکریاں ہیں، آپ بندہ یہاں پہ آ بھی نہیں سکتا ہے. جی. تو مہربانی کریں کم سے کم کوئی ایک ایسا آئٹم جو رمضان شریف میں آپ اس کی لمیٹڈ کاسٹ رکھیں، جیسے وہ آپ کے پاس آئے وہ پرچیز کرے، جس کی اس کی سارے سال کی ایک حسرت ہوتی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا. اور میں 5 منٹ آپ کے چینل سے اور بھی لوں گا. جی. اسپیشلی میں ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی. جب بھی یہاں سے جاؤں گا آپ کے پاس علماء کرام بھی آتے ہیں، اور آپ اپنے چینل کے توسط سے پوچھے بھی صحیح کہ جو ہمارے کھانے پینے کے جو اسٹالس رکھتے ہیں، جیسے ریڑیاں لگ گئیں، جیسے ہوٹلز وغیرہ ہو گئے، جیسے بیکریز ہو گئیں جو سرعام چلتی ہیں. رمضان شریف میں پہلے پاپولیشن کم ہوتی تھی تو پھر وہ زیادہ ظاہر نہیں نمودار نہیں ہوتے تھے. اب ظاہر کی بات ہے پاپولیشن بہت ہے، غربت بہت. تو جو ٹھیلے لگاتے ہیں روزمرہ کے کھانے والوں سے، مجھے ایک علماء کرام سے اس بات کا سوال بھی چاہیے اور اس کا جواب بھی چاہیے اور اس کا سولوشن بھی بتائیں. یہ جتنے بے روزگار ہو جاتے ہیں، ڈیلی دیہاڑی کمانے والے، ٹھیلے والے، ہوٹلز پہ کام کرنے والے جو مزدور طبقہ ہے، تو خدا را جن کے گھر پہلے ہی مشکلوں سے چلتے ہیں اور جب اس کے وہ بھی پیسے نہیں ملیں گے 700 800 روپے 500 روپے دیہاڑی،
تو وہ کیسے اپنے بچوں کو، آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ رمضان، عید تو چھوڑیں، رمضان کے روزے کیسے رکھیں، کھانے کا کیسے استعمال کریں، جی میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ان عالم دین سے جو یہ فتویٰ تو جاری کرتے ہیں، اور ان کا فتویٰ جائز ہے کہ رمضان شریف میں کھانے پینے کا احترام لازماً ہے، بالکل الحمدللہ وہ ہم پہ ہے، پر یہ بھی تو بتائیں نا، تو وہ بے روزگار جو ہو رہے ہیں ہوٹلز پہ، تو وہ بیچارے کہاں جائیں جو ڈیلی کماتے ہیں 500 600 روپے. تو اس کوشچن کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ عثمان بھائی آپ بھی ضرور اپنے علماء کرام سے یہاں پہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت اور طاقت دی ہے، ایک چینل دیا ہے، یہ آپ کے پاس نعمت بھی ہے اور یہ طاقت بھی ہے، تو جی اس سوال سے ضرور پوچھیں، ان مزدوروں طبقوں کا بھی آپ ضرور خیال کریں. اور اس پر دوسرا ایک میرا ایک پرسنل سی ایک ریکویسٹ تھی کہ الحمدللہ تاج ویلفیئر کو یہاں تک جی پہنچانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے، اس میں 2 شخص میں ضرور نام لوں گا. ان میں سب سے پہلے محمد حنیف پنور، اور اس کے بعد جو تاج ویلفیئر کو اس مقام پہ لے کے آنے میں جو سب سے زیادہ، وہ زین العابدین کٹبار، چیئرمین نوجوان کٹبار اتحاد کے ہیں، جی میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور انہوں نے جو مجھے ایک راستہ دیا، تو اس حوالے سے میں نے یہاں پہ جو بے روزگاری دیکھی لڑکوں میں اور فیمیلز میں، تو ہم جی نے ایک ناز کیٹرنگ کی طرف سے کہ ایک ادارہ انٹروڈیوس کیا. اصل یہ میسیج اس لیے میں دینا چاہ رہا تھا کہ جی مجھے ایڈورٹائزنگ نہیں کرنی تھی، اور جو ہمارے پاس میل فیمیل ویٹرز کام کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور شادی ہالس پہ جاتے ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو روزی رزق کے حلال کماتا ہے، تو ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرنس تھا 4 5